مخلوق کے پجاری رک جا، صرف خالق کی پرستش کر۔ عجائبات کے پجاری رک جا، عجائبات کے بنانے والے کی پرستش کر۔ بغیر کسی فرق کے صرف مسلم بن کے جیو، نام کے نہیں، اعتقاد کے مسلم، عمل کے مسلم، کردار کے مسلم، افکار کے مسلم، گفتار کے مسلم۔ مسلم کی گفتار کیا ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ اپنے پیغمبر نے کیا فرمایا گفتار کے لیے؟ فرمایا زبان میں ہاتھ لگا کر کہا یہ چیز ہے نقصان دینے والی، جس سے انسان خسارے میں پڑتا ہے، اور فائدہ بھی ہے، مگر ان کی وجہ سے، غلط استعمال سے، غلط عقیدے سے، غلط بیانی سے، جھوٹ کذب سے انسان جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے۔ دنیا میں وہ کہتے ہیں، ایک مثال ہے، شعر ہے، صدا دور دنیا دکھاتا نہیں، ابا کہاں ہے، دادا کہاں ہے، پردادا کہاں ہے، 50 برس پہلے والی مخلوق کہاں گئی؟ کہاں سے آئی تھی؟ کہاں گئی؟ گیا دور دنیا دکھاتا نہیں، صدا دور دنیا دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر لوٹ آتا نہیں۔ بچپن واپس نہیں آئے گی، جوانی نہیں، یہ قوتیں واپس نہیں آئیں گی، یہ دن قیامت تک پھر واپس نہیں آئے گا، آگے دن آئے گا، جو دن گزرا وہ گزرا۔ تو زندگی کے عمل کی وجہ سے رہنما نے فرمایا اب تو اہل علم جو ہو وہ دلاسے دیتے ہیں، گھبراؤ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی بے وزن بنائی، کوئی ان میں وزن نہیں ہے، پروگرام میں کوئی وزن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس کتاب میں رہنمائی رکھی، یہ معجزہ ہے۔ جب تک یہ دنیا رہے گی، قرآن شریف کے ذریعے ہدایت اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے، حدیث مبارک سے، حدیثیں جھوٹی بھی بنائی، کتاب بنانے والوں نے کہا 4 لاکھ میں ہم نے 3000، کسی نے کہا 10,000 میں نے 1100 حدیثیں صحیح لکھی ہے، باقی جھوٹے ہیں۔ پیغمبر کے اوپر جھوٹ، صحابہ کے اوپر جھوٹ، سچے لوگوں کو اوپر جھوٹ، اماموں کے اوپر جھوٹ، اللہ کے اوپر جھوٹ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا مقدس کتاب میں، وہ ہر آیت، ہر طرح سے دلیل، قصے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کھلم کھلا، عام طرح مولوی نہیں جیسے ہم دلاسا دیتے ہیں، صاف بات بتائی۔ جنت، فرمایا بین الرجاء والخوف، الجنت بین الرجاء والخوف، پیغمبر کا کلام ہے، مولوی کا نہیں۔ تو خوش کرنے کے لیے بین الرجاء والخوف، خوف میں اور امید میں کامیابی ہے۔ خوف کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا، نافرمانی سے اگر ہو جائے تو ازالہ کرنا،
اگر ہو جائے تو اصلاح کرنا، آنسو بہانا، پشیمانی، ندامت، اور رجا کیا ہے؟ امید، اللہ ہمیں بخش دے گا۔ امید وہ رکھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرمایا، امید جو رکھے گا وہ بھلائی کی نیت، بھلائی میں رہے گا، خیریت میں رہے گا، خود بھی، دنیا والے بھی، محلے والے، ان کے زبان اور ہاتھ سے، قلم سے، ہاتھ سے، ہاتھ کے اوزار سے، قلم سے، قلم سے بھی انسان کو قتل کیا جاتا ہے، زبان سے بھی، عمل سے بھی۔ تو انسان کو جو زندگی ہے، مقدس کتاب کہتا ہے یہ چند دن کی ہے، متاع قلیل، یہ تو فائدہ ہے، فائدہ ہے قلیل، مگر یہ تھوڑا ہے، تھوڑا ہے۔ تو جو اپنے رب سے ڈرے گا، ہر عمل میں، بیوپار میں، ایک نہیں کہ عبادت میں، کپڑے پہننے میں، روزگار میں، گفتار میں، کردار میں خوف ہوگا اپنے رب کا، تو مجھے رب دیکھ رہا ہے، حساب بھی ان کو دینا ہے۔ ایک سرکار کا ڈر ہوتا ہے، دنیا کا ڈر ہوتا ہے، بیماری کا ڈر ہوتا ہے، دشمن کا ڈر ہوتا ہے، ایک ڈر ہے رب العالمین کا۔ اس ڈر میں رحمت ہے، اس ڈر میں محبت ہے، جو ڈرے گا تو پھر محبت پیدا ہوگی، اعمال کی توفیق ہوگی۔ اور امید وہ ہے بھلائی کرنے، نیکی کرنے میں، عبادت کرنے میں، صرف عبادت نہیں، جتنی جتنی ذمہ داری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان میں وہ قوت رکھی، ہر جانور میں وہ قوت رکھی، وہ جانور ان سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر تھے اور قادر ہیں، پہاڑوں سے آدمی نکلتے، پہاڑوں سے پرندے نکلتے، یہ طریقہ رکھا، جنس سے جنس نکلتی ہے، اب محبت رکھی۔ اگر یہ طریقہ نہ ہوتا، کوئی دنیا میں کسی سے واسطہ نہیں، اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے نا، اپنے گھر سے پیار ہوتا ہے نا، ساری دنیا کو نقصان دے کے گھر والوں کو خوش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سسٹم بنایا یہ محبت کا، ہے عارضی۔ ایک مقدس کتاب میں آیت ہے، تمہارے قبیلے اور تمہارے شجرے یہ تمہاری پہچان کے لیے ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، پیغمبر کی اولاد ہو، اماں ہوا کی اولاد ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو اتقاکم، رب سے ڈرتا ہے، یقین کرتا ہے، یقین دل سے، دماغ سے، گہرائیوں سے، اللہ کے ہاں ان کی عزت ہے۔ کھل کے کہا، دولت کی تمہاری عزت نہیں، کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بھی اچھے برے جتنے بھی ہیں، اللہ کے سامنے تنکا بھی کی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ بھی تنکا بھی انہوں نے بنایا، عزت بھی انہوں نے دی۔ پیغمبر کو کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من، آپ زبان سے کہہ دے مالک ملک تو ہے، عزت تیرے ہاتھ میں، اگر جس کو عزت ملی تو نے دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت ہے کاملہ، وہ ان کی رحمت سب کے اوپر ہے، وسعت کل شیء۔ اب رحمت سے فائدہ لے اور ان کی رحمت للعالمین کی رسالت سے فائدہ لے یا نہ لے، وہ ان کا قصور ہے، انسان کا، جن کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں بنایا عارضی اس دنیا کے لیے، دنیا ہی عارضی ہے، دنیا قریب فنا، بقا نہیں،
اور چیز کو نہیں مانو گے تو موت کو سب کو ماننا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اس دنیا کے اندر بھلائی کا نتیجہ بھلائی ہے، برائی کا نتیجہ آگے برائی ہے، جو بھی بو گے وہی کاٹو گے۔ ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، سورۃ الدہر۔ یہ دنیا، فنا کی دنیا، آگے جب انعام ملے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ملے گی، ایسے کہ میں نے تمہیں یہ مفت دیا، یا لکڑ ہضم پتھر ہضم، تمہاری جو بھی چیزیں ہیں وہ تمہیں ہضم ہو جائے گی۔ ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، یہ جو ہے بدلہ ہے، ان هذا كان لكم، تمہارے اعمالوں کا، تمہارے کردار کا، تمہارے عقیدوں کا بدلہ ہے۔ دیکھو قرآن شریف نے بدلہ کہا نا، ان هذا كان لكم جزاء، یہ بدلہ ہے تمہارے عمل کا، تمہارے اعتقاد کا، تمہاری رفتار کا، تمہاری گفتار کا، تمہاری افکار کا۔ کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ واہ خدا، کتنا صاف بیان ہے۔ کیا شیطان کہتا ہے؟ خیال نہ کرو پیغمبر چھڑائے گا، خیال نہ کرو جس سے محبت ہے، محبت تو اللہ نے رکھی باپ بیٹے میں، قیامت کے دن ایمان کے سوا محبت ختم، وساعت کے ساتھ ہے باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی سے، کنبے سے، کیونکہ ساری چیز سامنے آ جائے گی۔ یہ تو دنیا ایک قدرت نے اپنے کاملہ اپنے حکمت سے بنائی تھی۔ ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، یہ تمہاری جو محنت تھی، کان سعیکم، جو تو نے محنت کی، سعیکم میرا موضوع ہے القرآن، وکان سعیکم مشکورا، یہ تمہاری محنت کی جزا ہے، مشکورہ، تیری محنت کا قدر ہے، قدر کیا گیا، مشکورہ، تم بھی شکر بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ، میں اللہ بھی شکور ہوں، قدردان ہوں۔ تم میرے دین کی قدر کرو، میرے پروگرام کی، میرے احکام کی، میرے رسول کی پابندی کرو، ساتھ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئیں گے، اب ذمہ داری امت کے اوپر ہے۔ رسول کا رسالت کے سوا کوئی دنیا سے تعلق نہیں۔ قرآن شریف میں ہے سورۃ مدثر، یا ایھا المدثر، اے سفید چادر والے، قم، اٹھ، فانذر، مخلوق کو ڈرا۔ اگر اب بھی ذمہ داری ہوتی، دنیا میں پیغمبر آتے، تو قرآن شریف میں ہے کہ دنیا والوں کو ڈرا۔ کسی شخص نے کہا کہ میں نے دیکھا، گناہ گار تو سب ہے، انسان ہے، نبی تو نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ لوگ چاہے کچھ بھی سمجھے، لیکن انسان کو خود پتا ہوتا ہے۔ کبھی پیغمبر علیہ السلام نے یا صحابہ نے یا آل رسول نے کسی گمراہی، کسی بدماشی، کسی ظلم سے، کسی عقیدے سے، کسی عمل سے، کسی فاعل کو، کسی مفعول کو، کسی ظالم کو، کسی جھوٹے کو کبھی آ کے کہا کہ یہ ان کو چھوڑ دو؟ ان کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر وہ دنیا میں آتے، خواب میں آتے، خواب کے قسم الگ، رحمانی بھی ہے، شیطانی بھی ہے، صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، اگر ان کا اپنا تعلق ہوتا تو لازمی وہ قرآن شریف ہی بتاتے نا، قیامت کا منظر بتاتے نا۔
برزخ کا منظر بتا دے نا ابا، قبر کا منظر بتا دے، موت کا منظر بتا دے، قرآن شریف بتاتا ہے نا، سامنے تو نہیں ہے، قرآن شریف علم سے بتاتا ہے، وہ علم الیقین، ثم لترون الجحیم، پھر تم دیکھو گے آنکھوں سے، ابھی آنکھوں سے نہیں ہے، ابھی باتوں سے ہے، قرآن شریف سے ہے، علم سے ہے۔ تو دنیا میں جو بھی آئے انہوں نے دنیا کی بات بتائی، جو جنجل ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ دنیا تو ظلوماً جہولا ہے، یہ دنیا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان نے بار اٹھایا جی کی اپنے رب کو اور کہا میں تمہارے پروگرام کو قبول کروں گا، یہ وزن جو اس نے اٹھایا انہو کان ظلوما جہولا، جہل بھی ظلم بھی، اب ظلم میں انصاف بھرنا ہے، جہل میں علم بھرنا ہے، رب کون ہے، وہ سب کا حج، رب مانا سب کی ضرورت پوری کرنے والا، اب وہ ظلم میں ہے، انصاف نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے انسان کے اوپر جو بار ہے اس نے قبول کیا، کتنا کھل کے قرآن شریف کہتا ہے انہو کان ظلوما جہولا، ظلوما جہولا کا بار اٹھایا، وزن اٹھایا، اب اس کو ظلوما ظلم میں انصاف کو دنیا میں ادا کرنا ہے، جہولا علم، میں کس کا بندہ ہوں، سجدہ کس کا حق ہے، خیرات کس کی حق ہے، حج کس کا حق ہے، پکارنا کس کو حق ہے، سب کو، یہ سب اللہ کے حق ہے، پکار اللہ کو، سجدہ اللہ کو، اللہ کے رضا کے سوا، اللہ کے رضا کے سوا کوئی عمل قبول نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اپنے رب سے معافی مانگے۔ اللہم انی اعوذ بک من کل شر، اللہ تیری پناہ، تیری امان، تیرا بچا، جو تو نے شر تکلیف پیدا کی ہے، اللہ تیری امان، نبی کہہ رہا ہے تیری امان میں تو بچاتا ہے۔ اللہم انی اسألک من کل خیر، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ہر بھلائی کا، اے میرے اللہ جس جتنے نبیوں نے اور ہمارے آخری نبی نے جو جس سے پناہ مانگی، اللہ ہمیں اسے پناہ میں رکھنا، جو چیز مانگی خیر کی اللہ ہمیں عطا کرنا، معافی بھی دینا، اللہ توفیق بھی دینا، مسلم بن کے رہیں، مسلم بن کے مریں، مسلم بن کے اٹھیں۔ اللہ پیغمبر کہتا ہے مسلم بن کے جو رہے گا، مسلم بن کے وہی مرے گا آخر دم تک، اگر مسلم بن کے مرا، مسلم بن کے مرا تو پھر اسی حال پہ تمہیں اٹھایا جائے گا، مذبذب بن کے مرا اور شک میں مرا، بد عمل مرا، معافی کے بغیر، اصلاح کے بغیر مرا، جس حالت میں وہ مرے گا اس حالت میں قیامت کے دن اٹھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔